الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیانات کے تسلسل سے ہٹ کر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں ذکر کرنی ہے. پہلی بات اور پہلی گزارش یہ ہے کہ جو آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس آیت سے قبل شہداء کا تذکرہ کیا، اور شہداء کے تذکرہ سے پہلے بھی اور بعد بھی ایک مضمون ذکر کیا جس کو علماء کرام کہتے ہیں سیاق و سباق. درمیان میں آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جس آیت کا مضمون ہے فضائل اور عظمت شہداء. اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو دو کام تم نے کرنے ہیں. ایک، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے دعا اور نماز کی صورت میں، اور دوسرا الصبر، اس مصیبت پہ صبر کرنا ہے. صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اس کی صورت یہی ہے. صلاۃ کا لغوی معنی الدعا، رجوع الی اللہ، چاہے وہ معروف صلاۃ ہو یا صلاۃ بے معنی دعا اور پکار ہو. تو حاصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو تم براہ راست اللہ کو پکارو اور صبر کرو. آگے پھر دوسرا جملہ ذکر کیا ان اللہ مع الصابرین،
بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتی ہے. پھر شہادت کا بیان کیا اور آگے ضابطہ ذکر کیا، والا نبلونکم بشیء من الخوف. فرمایا امتحان کئی قسم کے آئیں گے اور مصیبتوں کے کئی ابواب ہوں گے، کئی دروازے ہوں گے. مثلا ایک دروازہ اور باب یہ ہوگا کہ خوف دشمن کا، والجو بھوک، ونقص من الاموال مالوں میں کمی آئے گی، مر جائیں گے، پھلے ہوئے باغ اجڑ جائیں گے کئی وجوہات سے. والانفس جانوں کی کمی، بیماریاں، موت، قتل، شہادت. والثمرات اسی طرح پھل، ان میں بھی کمی آئے گی. آگے ذکر کیا وبشر الصابرین. اب یہ دونوں مضمون سمجھنے کے قابل ہیں. پہلے ان اللہ مع الصابرین، اور پھر شہادت کا بیان، پھر ضابطہ، اور ضابطے کے بعد ذکر کیا کہ بشر الصابرین، خوشخبری سنا صبر کرنے والوں کو. جو صبر کرتے ہیں، آگے صابرین کی وضاحت کی. الذین اذا اصابتہم مصیبت، صابر وہ ہیں کہ جن کو کوئی مصیبت بھی پہنچے، چاہے وہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی طرف سے بھی ہو، جان میں، مال میں، اولاد میں، کوئی مصیبت بھی ہو. مصیبتوں کو نکرہ ذکر کیا یہی بتانے کے لیے کہ بڑی مصیبت ہو یا چھوٹی مصیبت ہو، کوئی مصیبت بھی ان صابرین کو پہنچتی ہے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، دل سے کہتی ہیں. ان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہوتا ہے جس کا اظہار زبان سے کرتے ہیں کہ انا للہ، ہم صرف اللہ کے ہیں. ہمارے وجود، ہمارا مال، اولاد، جان، یہ اس پہ تصرف صرف اللہ کا ہے، کسی غیر کا نہیں. اختیار صرف اللہ کا ہے، ملکیت صرف اللہ کی ہے، کسی غیر کی نہیں. نہ پیر، نہ فقیر، نہ امام، نہ علی، نہ ولی، کسی کی بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہر مصیبت میں ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اسی کو پکارتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں. یا انا الیہ راجعون، ہم دنیا میں صبر کر کے رہیں گے، ڈٹ کے رہیں گے، کیونکہ مصیبت آئی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے امر سے ہے، اور اللہ کے امر پہ راضی رہنا اسی کا نام صبر ہے، اسی کا نام ایمان ہے. تو فرمایا ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن جب اس کے دربار میں جائیں گے تو اس صبر کا اجر وصول کریں گے اور اس کا ثواب ملے گا. اس پر پھر انعام ذکر کیا اگلی آیت میں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ لوگ ہیں جن کا یہ طریقہ ہے مصیبت میں کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ یقین پہ قائم ہیں، اعتقاد توحید پہ قائم ہیں، اور مصائب کو اللہ کا امر سمجھ کے اس کے ساتھ راضی ہیں، رضا بالقضاء پہ قائم ہیں. تو یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم صلوات من ربہم، ان پر شابشیں ہیں
اللہ کی طرف سے۔ اللہ ان کو شاباش دیتا ہے، واہ میرا بندہ، شاباش، تجھ پہ جتنی مصیبت آئی تو پکا رہا، تو ڈاما ڈول نہیں ہوا، اردا گرد کسی دربار، کسی قبر، حجر شجر صنم کہیں بھی نہیں گیا، تو پک گیا ہے۔ تو اللہ اس پہ شابشیں کرتا ہے برحمہ، اور خاص رحمتیں کرتا ہے۔ اور آگے جملہ حسریہ ہے، علماء جانتی ہیں، فرمایا یہی لوگ ہیں ہدایت پہ، یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی ہدایت پہ ہیں۔ تو یہ اس مضمون کو میں نے اس لیے ذکر کیا بطور تمہید کے کہ قرآن مقدس نے جو قانون ذکر کیا کہ بڑی مصیبت پہنچے، چھوٹی مصیبت پہنچے، اس پہ واویلا نہیں، اس پہ ماتم نہیں، اس پہ چھریاں نہیں، اس میں جلوس نہیں، اس میں بازاروں کو بند کرنا نہیں، اس میں آہو بکا نہیں، چیخو پکار نہیں، بلکہ اور خاص کر شہداء، شہادت کا معاملہ، اس کو پہلے بھی ان اللہ مع الصابرین اور آخر میں بھی بشر الصابرین، اور پھر اعلان بھی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ یہ ہے کتاب اللہ کا وہ ضابطہ اور دستور اور قانون۔ کوئی بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا اس قانون سے انحراف کر کے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ دوسری بات کہ یہ جو آیت تھی، یہ جو قرآن کا مضمون تھا، اس پہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت عامل تھے یا نہیں؟ آج شاید کوئی مضمون نیا آ جائے، یہ ایک سوال ہے۔ نبی کریم علیہ السلام خود اس قانون پہ عامل تھے یا نہیں؟ شک ہے۔ حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت فاطمہ، خاندان نبوت اس قانون پہ عمل کرتا تھا یا نہیں؟ پکی بات ہے۔ تو اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ شہادت پہ ماتم نہیں، جلوس نہیں، پٹکا نہیں، بازاروں کو بند کرنا نہیں، اور جو یہ کام کرے صریح کتاب اللہ کے مخالف ہے، اور جو اس کو جائز سمجھے قطعی کافر اور ملعون ہے۔ اتنی بات تو کلیئر ہے، لیکن میں نے کچھ اور بیان کرنا ہے، یہ ایک لمبا مضمون ہے۔ اب آپ ملا باقر مجلسی کی، ہماری کتابیں چھوڑیں، ان کی کتاب بہار الانوار، جس پر اہل تشیع کو فخر ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ علامہ باقر مجلسی ہمارا وہ امام ہے جس نے 110 جلدوں پہ کتاب لکھی، 110 جلدوں پہ۔ تو ہم نے وہ کتاب دیکھی 110 جلدوں والی، اور وہ میرے پاس جہاں موجود بھی ایک جلد ہے جس سے چند حوالے میں نے دینے ہیں، کچھ حوالے آئندہ جمعہ پہ ہوں گے۔ تو بہار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے اوپر دعوے یہ کیا ہے، جو بڑی ہائیڈنگ اس نے دی ہے، اس کی ہائیڈنگ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہائیڈنگ دیتا ہے۔ آج کوئی جذباتی بیان نہیں ہوگا، چند حوالے میں نے پیش کرنے۔ یہ ہے بہار الانوار الجامعۃ لدرر اخبار الائمۃ الاطہار، کہتے ہیں اپنے اماموں کے موتیوں کو میں نے جمع کیا، ان کے جتنے موتی اقوال ہیں وہ میں نے اس کتاب میں
جمع کیے ہیں۔ اب اس کتاب میں ایک باب ہے باب التعزیہ۔ باب التعزیہ کو کوئی اہل تشیع کہلوانے والا وہ پڑھ لے اگر وہ غلط فہمی میں ہے تو باب التعزیہ میں باقر مجلسی نے تمام ائمہ سے روایات نقل کی جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی میت فوتگی ہو جائے تو باقر مجلسی کہتا ہے کہ 3 دن تک سوگ منانا جائز ہے، بلکہ لفظ کیا لکھے ماتم، 3 دن ماتم کرنا جائز ہے۔ اور آگے پھر اس نے دلائل دیے اس پر۔ پھر علامہ باقر مجلسی نے لکھا کہ میت پر نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا اور منہ پر تماچے لگانا، فرمایا جو یہ کام کرتا ہے اس کا محمد آل محمد سے تعلق نہیں، یہ ہمارا طریق کار نہیں اور یہ کام کرنا جائز نہیں۔ من شک الجیوب، یہ وہ حدیث بھی لایا جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ ضرب الخدود، جو اپنے کپڑوں کو پھاڑے یا چہرے پہ تھپڑ لگائے، سینہ کوبی کرے، ہائے ہائے کے نعرے لگائے، تو بہار الانوار مجلسی کہتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یہ کام جائز بھی نہیں۔ اور نوحہ کرنا، آج تو نوحہ مرثیے بڑے معروف ہیں، جو ذاکر زیادہ بک بک کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ بحر المصائب ہے۔ بحر المصائب معنی کبھی نہیں سوچا، بحر المصائب کا کیا معنی؟ مصیبتوں کا سمندر۔ بحر المصائب، یہ حضرت صاحب جو ہے یہ بحر المصائب ہے، مصیبتوں کے سمندر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ایسا کربلا پڑتا ہے شہادت کہ آج تک تم نے نہیں سنی۔ ہم کہتے ہیں اتنا تو ہم بالکل اقرار کرتے ہیں، اگر شیعہ کے 4 ذاکروں کو بٹھا دو الگ الگ اور ان سے واقعہ کربلا پوچھو تو 4 کی تقریر الگ ہوگی۔ یہ پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ 4 ذاکروں کو الگ کر لو اور اسے کہو کہ ذرا واقعہ کربلا بیان کر، 4 کے 4 کی تقریر الگ ہوگی۔ 12 کو الگ کرو، 12 کی تقریر الگ ہوگی۔ 100 کو الگ کر لو، 100 کی تقریر الگ ہوگی، کیونکہ اس کے اصل مقاصد کیا ہے میں وہی اسی پہ آنا چاہتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا اور خود شیعہ مذہب کے محققین علماء باقر مجلسی وغیرہ انہوں نے پورا باب قائم کیا اور اس پہ نوحہ، اور یہ انشاءاللہ وقت ہوا آئندہ جمعہ پہ بتاؤں گا کہ ماتمی کی سزا کیا ہے، ماتم کرنے والے کی سزا باقاعدہ بیان کی کہ ماتمی کے منہ میں سانپ داخل ہوگا اور نیچے نکل جائے گا، اور بھی بڑی سزائیں ذکر کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب قرآن مقدس صبر کی بات کر رہا ہے اور شہادت کے مقام پہ، اور اسوہ رسول اگر دیکھا جائے نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ جو فریقین کی کتب میں موجود ہے، بدر کے 14 شہداء جس میں بدر کے فضائل اور بدر کے اصحاب کے مناقب وہ احادیث فریقین میں موجود ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے شہداء کا سالانہ ماتم نہیں منایا اور سالانہ جلوس نکال کے، حالانکہ وہ بدری شہداء وہ تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی مقام اور درجہ میں بلند تھے۔ اسی طرح احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں ایک وہ شخصیت بھی ہے جس کا نام حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ حمزہ، حضرت حمزہ کون ہیں؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت حمزہ، اور فریقین کی کتب میں موجود ہے۔
انہوں نے بھی لکھا ہماری کتابوں میں بھی کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت حمزہ کی میت اور نعش کے قریب کھڑے ہو کہ آپ نے فرمایا سید الشہداء یوم القیامت حمزہ، قیامت کے دن سب شہیدوں کا سردار وہ چچا حمزہ ہوگا۔ تو حضرت حمزہ کے وجود کے ٹکڑے ہو گئے میدان احد میں، پیغمبر کریم کے سامنے ان کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ ان کی لاش بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی، اتنے زخم تھے۔ تو حضرت صفیہ نے ان کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، اور نبی کریم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے حضرت حمزہ کی سالانہ ماتم اور ماتمی جلوس اور یہ یادگار ماتم نہیں منائی، نہ اس کا اعلان کیا، نہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں، نہ حضرت حسن نے اپنے دور خلافت میں، نہ آل رسول اصحاب رسول نے حضرت حمزہ کے لیے سالانہ ماتم مقرر نہیں کیا، حالانکہ حضرت حمزہ وہ جوان ہے جس کی عظمتیں، جس کی شانیں فریقین کو مسلم ہیں، اور حضرت حمزہ کا شان اور مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بلند ہے۔ 70 صحابہ بیر معونہ پہ قتل شہید ہو گئے، 70 قراء، اور نبی کریم علیہ السلام حضرت انس کہتی ہیں کہ 70 قاری قرآن نبی کریم علیہ السلام کے شاگرد اور صحابہ منافقین دھوکہ سے لے گئے، دھوکہ کر کے، اور یہ درخواست کی کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ یہ ہمیں تعلیم دے، قرآن پڑھائیں، اور آگے منصوبہ تھا، انہوں نے غداری کی، 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو جب جبریل نے خبر دی تو اس وقت آپ ایسے پریشان ہوئے کہ کبھی بھی آپ اتنے پریشان نہیں ہوئے تھے، اور ان ظالموں کے خلاف آپ نے فجر کی نماز کے اندر وہاں قنوت نازلہ پڑھی، ایک ایک کا نام لے کر، جنہوں نے جو قاتل تھے، اللہم علیکہ بفلاں، ان کے جتنے افراد تھے ان کے نام لیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اس کو ذلیل کر، اس کو ذلیل کر، اس کو ذلیل کر۔ تو 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن پیغمبر کریم نے سالانہ ماتمی پروگرام اور ماتمی جلوس، اور یہ جو آج تماشا لگ رہا ہے، یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی یا خلفائے راشدین یا حضرت حسن یا حضرت حسین، اس نے یہ پروگرام قائم انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے ان اللہ مع الصابرین کو، وہ جانتے تھے بشر الصابرین کو، یہی اسوہ رسول ہے، یہی حضرت علی المرتضیٰ کی طریق ہے، یہی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت فاطمہ کا طریق ہے۔ حتیٰ کہ بہار الانوار میں لکھا ہے جب خود نبی کریم علیہ السلام وفات پا گئے تو بنی ہاشم کی عورتیں حضرت فاطمہ کے پاس آئیں، تو حضرت فاطمہ نے ان کو روک دیا، خبردار کوئی رونا دھونا نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرو، اور رونے شونے کی کوئی اجازت نہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے خود اپنے نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ ماتمی پروگرام نہیں ہونے دیا، حالانکہ امت میں سب سے بڑی مصیبت وہ پیغمبر کریم کی وفات تھی، اس سے بڑی مصیبت امت میں آ نہیں سکتی۔ حضرت حسن شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ماتمی پروگرام سالانہ جیسے آج آپ سن رہے ہیں یہ انہوں نے مقرر نہیں کیا۔ حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے پیشین گوئی بھی کی، اور پھر جب شہید ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کو اللہ نے 2 بازوؤں کی جگہ 2 پر عطا کیے، کیونکہ یہ جب جنگ میں تھے تو کافروں نے ایک
سیر پہ حملہ کیا تو بازو کٹ گیا، انہوں نے جھنڈا دوسرے بازو میں اٹھا لیا، جب وہ بازو بھی کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا اپنے منہ میں تھام لیا، تو اس پر آپ نے فرمایا بازو جہاں کٹ گئے اس وجود کے، لیکن اللہ نے ان بازوؤں کی جگہ جنت میں 2 پر عطا کر دیے۔ اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چل گیا شہید زندہ کہاں ہے، یہ جسم کے 2 بازو کٹے ہوئے زمین میں دفن ہے، اور حضرت جعفر یطیر مع الملائکہ، وہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ روح ہے۔ اس روح کو اللہ نے اس کا بدل عطا کیا، تو اپنوں کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلوا کر سارے انہی ماتمیوں کی روایتیں مانتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ لیکن حضرت جعفر کا سالانہ ماتمی پروگرام اللہ کے محبوب نے مقرر نہیں کیا، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، صحابہ، اہل بیت کسی نے بھی مقرر نہیں کیا۔ اسی طرح اور ہزاروں واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے بڑا مختصر طور پہ کہ آج یہ محرم جب شروع ہوتا ہے پورا ملک جام کیوں ہو جاتا ہے؟ آج کا یہ ذوالجناح، آج کے یہ جلوس جو 40 دن تک جاری رہیں گے، بازار بند، گلیاں بند، سینہ کوبی، اور اس میں سب و شتم، تبرہ بازی، اس کے بارے میں ٹھنڈے دل سے سوچنے کی فکر دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے، جبکہ شہداء کے لیے نہ قرآن میں اس کی اجازت ہے، نہ اسوہ رسول میں اس کی اجازت ہے، نہ اسوہ اصحاب میں اس کی اجازت ہے، نہ اسوہ آل رسول میں اس کی اجازت ہے۔ پھر یہ تماشا کیا ہو رہا ہے؟ اس کی کوئی وجہ، اس کی کچھ وجوہات ہیں جو آج کا سادہ مسلمان سمجھ نہیں رہا۔ تو پہلے ان ماتمیوں کو پہچانو کہ یہ ہیں کون۔ ماتمیوں کو جب تک نہیں پہچانو گے اس وقت تک ان کے اس دغا بازی اور فراڈ سے نکل نہیں سکتے۔ اب ان کا سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ہم غم حسین منا رہی ہے، حضرت حسین کا غم۔ تو پہلا سوال ہے ہمارا کہ تمہارے بقول، جہاں تک دین اور مذہب کی بات ہے تو مذہب و دین تو یہ بن نہیں سکتا، نہ تمہاری کتابوں میں نہ ہماری کتابوں میں۔ یہ دین اور مذہب کی بات تو ہے نہیں، جب قرآن نے فیصلہ کر دیا تو تمہارے مقاصد کیا ہیں؟ آج کی ہماری بھولی سیدھی سادی قوم ان مقاصد کو سمجھ ہی نہیں رہی، یہ مقاصد کیا ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلی بات، اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ جمعے کا ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، آپ بھی لیٹ آتی ہیں اور آج تو میں بھی لیٹ ہو گیا، آج آپ پہلے آ گئے، میں تھوڑا لیٹ ہوگی۔ چلو، تو مسئلہ کیا ہوگا؟ پہلی بات کہ اسی کی تحقیق کر لیں کہ یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، حادثہ ہے، جو امت مسلمہ میں انتہائی دردناک واقعہ ہے، کیونکہ حضرت حسن، حضرت حسین یہ تو سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار، نبی کریم علیہ السلام کے نواسے، حضرت فاطمہ خاتون جنت، ان کے جگر گوشہ، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبتین حضرت علی المرتضیٰ کے نور نظر، پیغمبر کریم کے کندھوں پر سواری کرنے والے، پیغمبر کریم کی گود میں پرورش پانے والے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لوریوں میں پرورش پانے والے، یہ حضرت حسین، ان کی شہادت کا واقعہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اسلام میں
اس کا واقعہ فاجعہ اور حادثہ ایسا حادثہ ہے کہ اس حادثہ کی نظیریں بعد میں نہیں ملتی، اور بعد کے آنے والے 1400-1300 سال میں اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، شہادت کوئی نئی بات نہیں، شہادت تو اسلام کی گھٹی میں ہے، اور یہ اسلام کا شجرہ طیبہ یہ سرسبز و شاداب ہوتے ہی شہادت کے خون سے ہے۔ یہ تو ابتدا ہے، لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے مختصر لفظوں میں کہ یہ جو ماتمی پروگرام ہے، یہ حضرات تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں، یہ وہی خیبر والے یہودی اور بنی قریظہ والے یہودیوں کی یہ سازش، اور انہی کا یہ ماڈرن ایڈیشن ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہود کو جلا وطن کیا، ان کے قلعوں پہ قبضہ کیا، تو انہی یہودیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ اب میدان میں ہم لڑ نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے پروگرام بنایا اور ایک کردار کو لائے جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، اور عبداللہ ابن سبا کو بظاہر کلمہ پڑھا کے اس یہودی تحریک کا سرغنہ بنایا گیا، اور وہی تحریک چلی حضرت عثمان کے مقابلہ میں، وہی تحریک چلی حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ لشکر میں شامل ہوئے، کچھ حضرت معاویہ کے لشکر میں شامل ہوئے، اور وہی تحریک تھی جو جمل صفین کا سبب بنی، اور وہی تحریک تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں شہید کرنے والے، وہی تحریک تھی جنہوں نے حضرت حسن کو شہید کیا، وہی تحریک تھی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر بلوایا اور پھر خود شہید کیا اور پھر ماتم شروع کر دیا۔ تو مطلب کیا ہے؟ اس بات کو پہچاننا ضروری ہے کہ یہ نسل کون سی ہے، یہ لوگ کون سے ہیں؟ تو یہ لوگ وہ ہیں جو یہودی تحریک کے سرغنے اور خیبر اور ان لڑائیوں کا انتقام لینے والے، یہود کا انتقام لینے والے سبائی ٹولہ، رافضی ٹولہ، انہوں نے اپنی بنیاد کو بھی ختم کر کے ایک نیا روپ اختیار کیا، لیکن در حقیقت یہ وہی یہودی تحریک ہے۔ اب یہودی اسرائیل میں ہو تو ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن اگر وہ یہودی تمہارے روپ میں تمہارے پڑوس میں ہو پھر پتہ چل سکتا نہیں۔ تو یہ موٹی سی بات ہے، اس پر میرے پاس شواہد ہے۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں کس نے بلایا تھا؟ بہت سارے ہمارے بزرگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی دیکھتے ہیں بھئی بیچارے رو رہے ہیں تو ہم بھی ذرا جائیں اور پانی کی سبیل پی کے آ جائیں، حلوہ چاول کھا کے آ جائیں، کبھی غیرت بھی کر اپنے مذہب کی۔ یہ وہ ٹولہ ہے جو اس قرآن کو قرآن نہیں مانتا، یہ وہ ٹولہ ہے جو اپنی نمازوں کے نام پہ جو ایکسرسائز کرتی ہیں، اس نمازوں کے بعد ان کی سب سے اونچی عبادت ہے حضرت عائشہ پہ لعنت بھیجنا، حضرت حفصہ پہ لعنت بھیجنا، یہ ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین پہ کفر کے فتوے لگانا، آج کہتی ہیں تم ہم پہ کفر کے فتوے لگاتی ہو، ہم کہتے ہیں جو صدیق کو کافر کہے وہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ تو یہ تکفیر تم نے شروع کی، کہتے ہیں یہ جی ہماری تکفیر کرتے ہیں۔ میں نے کہا اسی پہ فیصلہ کر، تکفیر کس نے شروع کی؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ وہ تین موتی ہیں مجلس محمد مصطفیٰ کے کہ پوری کائنات آسمان زمین میں ان تینوں کی نظیر نہیں، اور میں نہیں کہتا، خود حضرت علی المرتضیٰ کہتی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خود بیان کرتے ہیں
اور تم کرو ان کی تکفیر، اور حضرت عائشہ صدیقہ جس کی تطہیر قرآن سورہ نور میں آئے، تم ان پہ کرو تبرہ، بکواس بازی، تہمت بازی، اور پھر تم مظلوم بھی بن جاؤ جی یہ ہمیں کافر کہتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم صرف نہیں کہتے، تم کو ہر مسلمان، ہر کلمہ گو، حتیٰ کہ امام جعفر صادق، حتیٰ کہ تمہارے ائمہ نے بھی تمہیں کافر کہا ہے۔ تو ہم کافر بناتے نہیں، ہم کافر بتاتی۔ ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ تم ہو کون، تمہارا تعارف کیا ہے۔ تم وہی خیبر کے یہودی ہو، بنی قریظہ کے یہودی ہو، اور وہی انتقامی طور پہ تم آئے ہو۔ بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ میں نے پہلا سوال کیا کہ کس نے بلایا تھا حضرت حسین کو؟ شیعہ نے یا ہم نے بلایا تھا؟ کس نے بلایا تھا؟ ہاں، یہ ہے جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی، اور اس جلاء العیون کا ترجمہ بھی خود انہی حضرات کہے۔ میں آپ کے سامنے صرف چند باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بلانے والے کون تھے۔ یہ میرے پاس خط تھے صفحہ 188 پر، اور یہ جلاء العیون ہے، اس کا ترجمہ ہے چہاردہ معصومین۔ یہ اصل کتاب فارسی میں ہے، تو یہاں یہ ترجمہ ہے۔ پہلا خط اس کی ابتدائے از جمی شیعان و مومنین و مسلمین اہل کوفہ کی جانب سے۔ یہ حضرت حسین کو جو خط آیا اس خط کا مضمون پڑھ رہا ہوں، چہاردہ معصومین صفحہ 188، اور آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے کیا لکھا ہے، لفظ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ از جمی شیعان، بولو، از جمی شیعان، مومنین، مسلمین، اہل کوفہ کی جانب سے بخدمت امام حسین بن علی بن ابی طالب، آپ پر سلام خدا ہو۔ آگے کہتے ہیں اس وقت ہمارا کوئی امام و پیشوا نہیں، نحن بلا امام، اس وقت ہمارا کوئی امام و پیشوا نہیں، پس آپ ہماری طرف توجہ کیجئے اور ہمارے شہر میں قدم رنجہ فرمائیے، ہمارے شہر تشریف لائیے کہ ہم سب آپ کے مطیع ہیں۔ شاید حق تعالی حق کو آپ کی برکت سے ہم پر ظاہر کرے۔ اور نعمان بن بشیر، یہ جو صحابی تھا، نعمان بن بشیر بہت نرم دل صحابی تھا، جو کوفہ کا ابن زیاد سے پہلے گورنر تھا، اور اس کی نرمی کی وجہ سے اسے وہاں سے معزول کیا گیا۔ تو کہتے ہیں نعمان بن بشیر حاکم کوفہ نہایت ذلیل خوار دارالعمارت میں بیٹھا ہے، ہم جمعہ کو اور عیدین میں وہاں نمازیں نہیں پڑھتے، اور جب آپ کی خبر تشریف آوری ہم کو ملے گی ہم اسے کوفہ سے نکال دیں گے، اہل شام کے پاس چلا جائے گا، والسلام۔ یہ پہلا خط ہے۔ اس کے بعد میں یہاں اتنا کیس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ خط لکھنے والے کون ہیں۔ اگلا مسئلہ آسان ہے، آج کل تو تمہاری عدالتوں میں فیصلہ ہوتا ہی نہیں نا، مسئلہ الجھ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں صرف سپریم کورٹ ہمارے حوالے کر دو، صرف ایک ہفتہ جو تمہارے پورے پاکستان جب سے بنا آج تک کے سارے فیصلے ایک ہفتے میں نہ نپٹا دیں تو پھر بات کرنا۔ تو اب یہاں صرف 5 منٹ میں ہم یہ کیس حل کر رہے ہیں، 14 صدیوں کا کیس 5 منٹ ہے، اور گواہ دیکھنا۔ یہاں پہلا نقطہ اس کیس میں یہ ہے کہ بلانے والے کون ہیں؟ جمی شیعان علی۔ یہ کتاب میری نہیں، جلاء العیون، چہاردہ معصومین، آواز آئی، یہ ان کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں۔ آگے جناب دوسرا خط
کثرت خطوط آل کوفہ. پھر خط شروع ہو گئے اور اس کا مضمون یہ عریضہ، یہ ان کا خط پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ عریضہ شیعوں مخلصوں کی طرف سے خدمت امام حسین ابن علی میں، شیعہ مخلصوں کی طرف سے خدمت امام حسین ابن علی میں. اما بعد، آپ بہت جلد اپنے دوستوں ہوا خواہوں کے پاس تشریف لائیے کہ جمیع مردان ولایت منتظر قدوم میمنت لزوم ہیں. ہم آپ کے قدموں کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیے، اور بغیر آپ کے دوسرے شخص کی طرف لوگوں کو رغبت نہیں، آپ ہی کو آنا ہے. دیکھا سازش، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے خود آنا ہے، کوئی دوسرا نہ آئے. یہ بلا رہے ہیں، خود آنا ہے. بتاجیل تمام ہم مشتاقوں کے پاس تشریف لائیے، جلدی جلدی ہم جو محب ہیں ہمارے پاس آئیں. والسلام، آگے ان کے نام لکھے ہیں، فلاں 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 فلاں. پھر ایک اور خط آیا، اس میں لکھا تھا بعد حمد و نعمت گزارش ہے تمام صحرا سرسبز اور میوے تیار ہیں، اگر آپ یہاں تشریف لائیں تو آپ کے لیے یہاں لشکر مہیا حاضر ہے اور شب و روز آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں. اس کے بعد یہ ملا لکھتا ہے کہ 600 خط اسی مضمون کے پہنچے، 600 خطوط ان مکاروں غداروں کے امام حسین کے پاس پہنچے. خود اقرار کر رہا ہے، ان مکاروں اور غداروں کے امام حسین کے پاس پہنچے. اور جب مبالغہ اصرار حد سے بڑھ گیا اور متعدد قاصد حضرت کے پاس جمع ہو گئے اور 12,000 خطوط کوفہ سے آ گئے، حضرت نے ان کے آخری خط کا جواب لکھا. 12,000 خط. اس لیے بعض نے لکھا ہے کہ بوریاں بھری ہوئی تھی، وہاں یہ کاغذ تو تھے نہیں، اور لمبی لمبی صلواتیں، بوریاں بھری ہوئی. حضرت حسین نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط حسین ابن علی کا شیعوں مومنوں مسلمان آل کوفہ کی طرف. تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ بلان، یہ ان کی کتاب ہے، ان کی اپنی کتاب. تو بات تحریف کے بھی چوری پکڑی گئی، بناوٹ کے باوجود چوری پکڑی گئی. پہلا نقطہ ہے کہ حضرت حسین کو بلانے والے کون تھے؟ خط کس نے لکھے؟ 12,000 خطوط لکھے. اب ذرا دوسرا نقطہ سمجھو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، یہ بھی یہی کتاب ہے، لمبی داستان ہے. مسلم بن عقیل جہاں وہاں پہنچا، ہزاروں کی تعداد میں شیعہ آئے، جو کوفہ کے شیعہ بوئی سبائی تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا ہم بیعت کریں گے. لیکن جب ابن زیاد کا سنا تو سارے تتر ہو گئے، اور ایک آدمی بھی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ نہ رہا، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل اپنی جان بچانے کے لیے، خود شیعہ لکھتا ہے کہ کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے، بھاگ رہے تھے، گھر میں داخل ہوئے تو وہاں قریب گر گئے دروازے پر زخمی ہو کر. تو بڑھیا باہر نکلی، اس نے دیکھا یہ کوئی زخمی ہے، اس یہ اندر لے گئی، وہ بھی شیعہ تھی. جب اندر لے گئی تو اس نے پانی شانی پلایا، اور پھر یہ ان کی بات کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی حقائق آ رہی ہے، یہ ان کے حقائق ہے شیعہ مذہب کے، اور الزاماً ہم ان کی اپنی تاریخ پیش کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ جب آئی بڑھیا تو مسلم بن عقیل کو اندر لے آئی، پتہ چلا یہ عقیل کے بیٹے مسلم حضرت حسین کے سفیر ہیں. تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو بڑھیا خوش ہوئی، میرے گھر میں تو 14ویں کا چاند آ گیا اور بدر منیر آ گیا. وہ چومنے چاٹنے لگ گئی. تو بیٹا سن رہا تھا، وہ بھی شیعہ تھا، اور خالص شیعہ نے کوفہ، تو وہ وہاں پر بیٹھا سن رہا تھا. وہ اٹھا تو ماں نے پوچھا بیٹا کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا اتنی بڑی نعمت ہمارے گھر آئی، میں وضو کر کے شکرانے کے نفل پڑھتا ہوں.
تو ماں نے کہا گھر میں وضو کر لے. اس نے کہا نا امی جی گھر میں کیا، مسجد میں جاؤں گا. وہ بے ایمان سیدھا گیا، ابن زیاد کو بتایا شکار ہمارے گھر میں، یہ نفلیں پڑھنے جا رہا تھا، یہ بھی شیعہ تھا. یہ حالت. اور پھر مسلم بن عقیل کی شہادت ادھر ہو گئی، ادھر حضرت حسین روانہ ہوئے. اور روانہ جب ہوئے، یہی چہاردہ معصومین صفحہ 192 ہے، فرمایا کہ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاسم فرزند حسن کو 21 نفر اصحاب آل بیت کے اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوئے. 21 آدمی قاسم بن حسن کے ساتھ روانہ کیے. اور ان میں کون تھے؟ پورے چیلنج سے کہتا ہوں سارے ماتمیوں کو پوچھ لو کہ یہاں تمہارا بابا جان کیا لکھ رہا ہے، تم نے کبھی بیان کیا. ان میں کون تھے؟ ان میں ایک ابو بکر تھا، ایک عثمان تھا، اور عباس فرزندان امیر المومنین. یہ ابو بکر بیٹا تھا علی کا. توجہ ہے، یہ ابو بکر بیٹا تھا کس کا؟ عثمان بھی بیٹا تھا علی کا، جو کربلا میں شہید ہوئے، کربلا میں گئے. کبھی آپ نے ذاکروں سے سنا؟ کیونکہ اگر یہ بیان کر دیں تو پوری اس یہودی مذہب کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے. لوگ اتنے پاگل تو نہیں، لوگ سمجھ جائیں کہ حضرت علی وہ ہیں جو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ رہے ہیں، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھ رہے ہیں، حضرت حسن ایک بیٹے کا نام عمر رکھ رہے ہیں. تو یہ سبتین اور آل رسول ابو بکر عمر عثمان نام رکھ رہے ہیں. اور ایک معاویہ بھی ہے اس خاندان میں، معاویہ بھی نام رکھا. اب یہ پردہ جب چاک ہو جائے تو ساری سبائی تاریخ وہ زمین بوس ہو سکتی ہے. تو اس لیے یاد رکھو کہ جو علی ابو بکر نام رکھ رہا ہے وہ ابو بکر کا دشمن ہو سکتا ہے؟ جو علی حضرت عثمان اپنے بیٹے کا نام رکھ رہا ہے، تم بتاؤ نام اپنے پیاروں کے رکھے جاتے ہیں یا دشمنوں کے رکھے جاتی ہیں؟ اور ان سے پوچھو تم ذرا کسی کا نام یزید رکھ کے دکھاؤ، ماتمیوں سے پوچھو. یہ الگ بات ہے کہ ان کی اصول کافی بھی یزید سے خالی نہیں. اصول کافی ان کتابوں پہ میں نے راویوں پہ جو نشان لگائے، کوئی یزید راوی ہے، کوئی معاویہ راوی ہے، کوئی عمر راوی ہے، کوئی عثمان راوی ہے، کوئی ابو بکر راوی ہے. میں نے کہا جن کو بک بک کرتے ہو تمہاری کتابوں کے تو راوی انہی ناموں پہ موجود ہے. خیر یہ اس میں تھے. خلاصہ یہ اتنی بات طے ہو گئی. یہ پہلا نقطہ اس کیس کا کہ یہ بلانے والے تھے. اب یہی کتاب، اس کے ساتھ یہ بہار الانوار اور احتجاج تبرسی، تنزیہ الامامیہ، یہ ڈھکو صاحب کی کتاب تنزیہ الامامیہ، جس میں ڈھکو صاحب نے خود تسلیم کیا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ تو ہم شیعوں نے کیا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. حضرت حسین کو شہید کرنے والے ہم تھے خود. یہ ڈھکو صاحب نے خود یہاں پر تسلیم کیا اور کہا کہ یہ واقعی ہم تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے. تو یہ تنزیہ الامامیہ صفحہ 392 پر یہ حوالہ بھی ہے. سرکار صدر المحققین سلطان المتکلمین حجت الاسلام والمسلمین الشیخ محمد حسین النجفی یہ خود کہتا ہے کہ یار اتنی بات ہم مانتے ہیں کہ حضرت حسین کے قاتل ہم شیعہ تھے. ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی ایران سے، وہاں کے مجتہد نے بھی یہ اعلان کیا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ حضرت حسین کے قاتل کون تھے؟ ہم تھے، ہم شیعہ تھے. اور اس کے بعد اس ویڈیو وہ نیٹ پہ بھی ہے، اس کے بعد اس کو پتہ نہیں ڈیلیٹ کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی. تو خیر یہ میرے پاس یہی ملا صاحب کی کتاب ہے باقر مجلسی کی
اس میں چند گواہیں جو خود اس واقعہ کی گواہی پیش کر رہے ہیں کہ یہ کام کرنے والے کون تھے۔ مختصر یا صرف عبارتیں سن لو۔ حضرت زینب جو واقعہ کربلا کے اندر موجود ہیں اور عینی شاہد ہیں اس واقعہ کی، ان کا واقعہ یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 270۔ اس سے پہلے حضرت زین العابدین یہ کون ہیں؟ حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین، جس کو اہل تشیع نے بعد میں امام معصوم مانا کہ امامت ان کے اندر آئی، امام منصوص۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو، شیعہ کے نزدیک امام معصوم کے قول کا انکار کفر ہے، تو یہ زین العابدین کو وہ امام معصوم کہتی ہیں۔ اور کتاب شیعہ کی حوالہ سنو ذرا کہ حضرت نے فرمایا تم ہم پر گریہ و نوحہ کرتے ہو، لیکن یہ بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا؟ یہ اس کا اردو ترجمہ ہے جلاء العیون کا، کہ جب کوفہ کی طرف آئے تو کوفہ کے لوگ وہ نوحہ کرنے لگ گئے، رونے لگ گئے، تو فرمایا تم ہم پہ روتے ہو، یہ بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا؟ آگے ازدی کہتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب دختر امیر المومنین نے اشارتاً کہا خاموش رہو، اس حالت اضطراب اور شدت میں اس طرح کلام نہ کرو۔ تو اب امیر المومنین وہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے آئیں اور خود کہتے ہیں کہ انہوں نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اما بعد یا اہل الکوفہ۔ یزید تو شام میں بیٹھا تھا، دمشق میں، اور حضرت زینب کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اہل الکوفہ، اور یہ وہی کوفی شیعہ تھے۔ وہ فرماتی ہیں یا اہل الکوفہ، ہے کوفہ والو، اہل مکر، غدر، ہیلا اور غدارو، مکارو، یہ شیعہ کو لقب دے رہی ہیں حضرت زینب۔ اور یہ وہاں واقعہ کربلا کے اندر سے فرماتی ہیں اے مکارو، غدارو، ہیلا بازو، تم ہم پر گریہ کرتے ہو اور خود تم نے ہم کو قتل کیا ہے۔ ہم پر گریہ کرتے ہو اور خود تم نے ہمیں قتل کیا۔ ابھی تمہارے ظلم سے ہمارا رونا موقوف نہیں ہوا، تمہارے ستم سے ہمارا فریاد و نالہ ساکن نہیں ہوا، اور تمہاری مثل اس عورت کی ہے۔ آگے وہ آیت پڑھی کہ نکست غزلہا، کہ سارا دن رسی بانٹ کر شام کو توڑ دیتی، اس کا واقعہ اس کی طرف کر کے آگے فرماتی ہے کہ تم ہی وہ لوگ ہو جس نے حضرت علی میرے دادا کو قتل کیا، تم ہی وہ لوگ ہو، اور اپنے آپ کو ابداً سزاوار جہنم کیا، تم ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔ کیا تم ہم پر گریہ نالہ کرتے ہو حالانکہ خود تم ہی نے ہم کو قتل کیا؟ یہ دوسری بار حضرت زینب کیا کہہ رہی ہے کہ حضرت حسین کو آل رسول کو قتل کرنے والے کون تھے؟ شیعہ، اور ماتم کرنے والے بھی کون تھے؟ شیعہ، قتل کرنے والے بھی کون تھے؟ شیعہ۔ آگے فرماتی ہے اس آر کا دھبا کسی پانی سے تمہارے جامے سے زائل نہیں ہوگا۔ یہ جملہ ہے سننے والا، میں یہ جو تم رو رہے ہو اور مکاریاں کر رہے ہو، غداریاں کرنے والے، قیامت تک تم اسی طرح روتے رہو گے اور یہ زاریاں کرتے رہو گے، لیکن جو تم نے کرتوت کیا ہے اس ماتم سے یہ دھل نہیں سکے گا، رونے پیٹنے سے دھل نہیں سکے گا، چھریاں مارنے سے دھل نہیں سکے گا۔ اب آپ دیکھیں کتنا صاف بیان ہے حضرت زینب کا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ تم ہو شیعو، تم نے ہمیں قتل کیا، تم نے ہمارا مال لوٹا اور تم ہم ماتم کرتے ہو، تمہارے اس ماتم سے تمہارا یہ گناہ نہیں معاف ہوگا، اور یہ تم قیامت تک روتے دھوتے رہو، قیامت کے دن
اللہ تمہیں ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا اور جہنم سے نکل نہیں سکتے۔ سچ ہے واللہ، لازم ہے کہ تم بہت گریا کرو اور کم خندہ کرو۔ تم نے عیب اور ابدی خود خریدا ہے، تم نے اپنی ساری لعنت خود اپنے ہاتھوں سے خریدی ہے۔ اس آر کا دھبا کسی پانی سے تمہارے جامے سے زائل نہ ہوگا۔ یہ لمبی تقریر ہے حضرت زینب کی، جو چہاردہ معصومین صفحہ 270 پر موجود ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت فاطمہ بنت سید الشہداء، جس کو کہتے ہیں فاطمہ صغریٰ، یہ بھی وہاں کربلا میں موجود تھی، اور ان کا بیان وہ پوری لمبی فہرست ہے۔ انہوں نے حق ادا کیا اور بالکل یہی بیان دیا جیسے حضرت زینب نے بیان دیا، اور صاف کہا کہ او کوفہ والو، یا اہل الکوفہ، ہلاک ہو تم، کن کن خونوں کا تم سے حضرت رسالت قصاص لیں گے، اور کس کس ظلم و ستم کا بدلہ تم سے رسول اللہ لیں گے قیامت کے دن۔ اس مکر و غدر کا جو کہ میرے جد علی ابن ابی طالب اور فرزندان رسول سے تم نے کیا، انہیں قتل کیا۔ تم میں سے فخر کرنے والے نے فخر کیا کہ میں نے علی اور فرزندان علی کو شمشیرائے ہندی سے قتل کیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کیا۔ حضرت فاطمہ صغریٰ جہاں صاف بیان دے رہی ہے کہ تم وہ بے ایمان لوگ ہو۔ یہاں پر بھی پوری روایت میں آ رہا ہے، جب دیکھا کوفے والے ماتم کرنے لگے، فرمایا کس منہ سے روتے ہو؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا جب تم رسول خدا کے سامنے جاؤ گے کہ تم اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتی ہو اور ماتم بھی کرتی ہو اور قتل کرنے والے تم ہو، تو وہاں سب خونوں کا حساب ہوگا۔ یہ حضرت فاطمہ کا بھی یہی تقریر ہے، یہ دوسرا گواہ ہے کربلا کا جو وہاں موجود تھے، اور یہ کسی سنی عالم کی کتاب نہیں، یہ جہاں پر بیار الانوار میں موجود ہے، احتجاج طبرسی میں موجود ہے، مقتل الحسین میں موجود ہے، اور تمام اہل تشیع جنہوں نے واقعہ کربلا بیان کیا سب نے یہ تقریریں نقل کی۔ اب یہاں پر ام کلثوم ہے، یہ دختر جناب فاطمہ، یہ فرماتی ہیں اے اہل کوفہ، تمہارا حال اور معال برا ہو، آج بھی تم پہ لعنت، کل بھی تم پہ لعنت ہو، تمہارے منہ سیاہ ہوں، تم نے کس سبب سے میرے بھائی حسین کو بلایا اور ان کی مدد نہ کی اور انہیں قتل کر کے مال و اسباب ان کا لوٹ لیا۔ یہ حضرت فاطمہ کا بیان کہ تم نے بلایا، تم نے قتل کیا، تم نے مال و اسباب لوٹا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد پھر حضرت زین العابدین کا لمبا خطبہ آیا ہے، وقت نہیں کہ میں یہاں پر صرف چند لفظ سن لو۔ تو انہوں نے کہا قسم خدا کی دیتا ہوں، تم جانتے ہو کہ میرے پدر کو خطوط لکھے اور ان کو فریب دیا، میرے باپ کو خط لکھے اور ان کو فریب دیا اور ان سے عہد و پیمان کیا اور ان سے بیعت کی، آخر کار ان سے جنگ کی۔ پہلے تو عہد لیا کہ ہم آپ کے مرید ہیں، پھر ان سے جنگ کی اور دشمن کو ان پر مسلط کیا، بس لعنت ہو تم پر، تم نے اپنے پاؤں سے جہنم کی راہ اختیار کی۔ یہ شیعوں کو انعام دے رہے ہیں زین العابدین، امام معصوم جن کو سمجھتی ہیں، اور بری راہ اپنے واسطے پسند کی۔ تم لوگ کن آنکھوں سے حضرت رسول کی طرف دیکھو گے جب جس روز وہ تم سے فرمائیں گے تم نے میری اطرت کو قتل کیا۔ زین العابدین کہتے ہیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیعوں تم سے پوچھیں گے ظالموں کہ تم نے حضرت حسین کو کیوں قتل کیا؟ قتل بھی تم نے کیا اور ماتم بھی تم نے شروع کر دیا، رونا بھی تم نے شروع کر دیا۔ اس پر سینکڑوں حوالے موجود ہیں، اور جہاں پر یہ بھی موجود ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جو خط لکھنے والے، وہی لوگ تھے قتل کرنے والے۔ تو خلاصہ دو نقطے لکھ لے۔ ایک نقطہ پہلا یہ ہے اس کیس کا کہ حضرت حسین کو بلانے والے کوفہ کے شیعہ تھے،
اور دوسرا نقطہ یہ نکلا کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے، مال اسباب لوٹنے والے، غدر کرنے والے، مکر کرنے والے، اور اس سارے کہانے کا مین کردار یہ وہی شیعہ تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا تھا، بلوایا بھی انہوں نے، شہید بھی انہوں نے کیا، اور ماتم بھی انہوں نے شروع کیا۔ اب ہمارا یہ پہلی بات تقریباً قریب آ لگی کہ یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، اسوہ رسول کیا کہتا ہے، اسوہ اہل بیت، اسوہ صحابہ کیا کہتا ہے، اور ان یار لوگ آج تک کیوں رو رہے ہیں؟ یہ وہی ماتم جو قاتل ہیں اپنے قتل کو چھپانے کے لیے ان ظالموں نے اس یہودی فکر کو، یہودی سوچ کو بڑھانے کے لیے محبت اہل بیت کا پردہ اوڑھ لیا اور خود قاتل بن کے خود ماتمی بھی بن گئے۔ اس پر جو سادہ لو سنی حضرات ہیں جن کو پتہ شتہ نہیں نہ نماز کا نہ روزے کا، سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہمارے لوگ وہ علم دین سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو جب ان پڑھ ہیں، اپنے مذہب کے بنیادی عقائد سے بھی واقف نہیں، تو وہ پھر جلدی مائل ہو جاتے ہیں ان کی چکنی چپڑی باتوں پر۔ اب اصل مسئلہ یہ تھا، اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ آئے گا۔ اب ایک اعلان سن لو، اور یہ اعلان ریکارڈ بھی کر لو تاکہ ساتھیوں کو پتہ چل جائے۔ ویسے اتوار والے دن جہاں ضلع اسلام آباد کا ہم نے اجلاس رکھا تھا باڈی بنانے کے لیے، تو وہ تمام ساتھی سن لیں۔ اتوار کو چونکہ ٹریفک کا مسئلہ ہوگا، 9-10 محرم کی وجہ سے روڈوں کا بھی مسئلہ ہوگا، تو اتوار کی بجائے ہم نے اس کو بدھ والے دن، جمعرات کو ہماری حملہ کی میٹنگ ہے، تو بدھ والے دن یہاں انشاءاللہ تاریخ خود دیکھ لینا، جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ضلع اسلام آباد میں جو بھی مباحث ساتھی ہے اور اشاعت التوحید و سنہ کا نظریاتی کارکن ہے، سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ بدھ والے دن 10 بجے صبح یہاں مرکز تشریف لائیں، تاکہ ضلع اسلام آباد کی ہم باڈی بنائیں گے۔ جتنے سیکٹر ہیں وہاں پر کوئی ساتھی ہے، اور ضلع اسلام آباد کی حدود میں جہاں جہاں ساتھی موجود ہیں تحریک کے طور پہ ان کو دعوت دو، اور آپ جو سن رہے ہیں آپ ضرور تشریف لائیں۔ یہ ایک اہم میٹنگ ہوگی، اور لمبی میٹنگ نہیں ہوگی، انشاءاللہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوگی، تو اس میں سب حضرات خود بھی آئیں، ساتھیوں کو بھی ساتھ لے آئیں۔ البتہ اگر کوئی کاروباری حضرات ہیں تو 10 بجے کی بجائے زور کے بعد رکھیں، تو یہ آپ کے مشورے پہ موقوف ہے۔ 10 بجے صحیح ہے یا زور کے بعد صحیح ہے؟ 10 بجے، لیکن اس کی بھرپور دعوت دینی ہے تاکہ رکنیت سازی بھی یہاں ہو جائے گی اور بہترین نظم و نسق بھی بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔